میرے ذمے جو عنوان ہے میں اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ میرے ذمے مشاورت کے ساتھ عنوان طے کیا گیا، فتنوں کا تعاقب، نمبر 2 ہمارے اکابر کا طرز عمل۔ فتنوں کا تعاقب ضروری کتنا ہے اور فتنوں کے تعاقب میں ہمارے اکابر کا طرز عمل کیا ہے۔ اپنے اکابر کا طرز عمل بتلانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے وہ احباب جو فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں، اگر وہ نرم ہوں تو غیروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اگر وہ گرم ہوں تو اپنوں کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے اکابر کا طرز یہ نہیں تھا، نرم اپنوں کے لیے اور گرم غیروں کے لیے، یہ طرز بتانا ضروری ہے۔ بعض حضرات عالمی حالات کو دیکھتے ہیں تو اپنے عالمی حالات کو دیکھیں گے تو مقامی ماحول کو نظر انداز کریں گے، بعض مقامی ماحول کو دیکھتے ہیں عالمی حالات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہمارے ورکر دیہاتوں میں رہ کر عالمی سوچ رکھتے ہیں، ہم عالمی حالات کا خیال کرتے ہوئے اپنے اکابر کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں اور مقامی حالات کا خیال کرتے ہوئے باطل کی دلائل کے ساتھ سرکوبی بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے حضرات ان بات کو سمجھیں گے نہیں، میں دوسری گفتگو میں اس بات کا ذکر کروں گا۔ پہلے فتنوں کا تعاقب سمجھے کہ کیوں ضروری ہے۔ میں بڑے اختصار سے بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 چیزوں سے پیدا فرمایا، نمبر 1 زمین کی مٹی، نمبر 2 آسمانی روح۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ۔ اللہ فرماتے انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا۔ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب مٹی کا ڈھانچہ بنا ہے، اس ڈھانچے میں روح کو ڈال لیا تو پھر ملائکہ سے کہا اس آدم کو سجدہ کرو جس میں مٹی کا بدن بھی ہے اور جس میں آسمانی روح بھی ہے۔ انسان 2 چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 مٹی کا بدن، نمبر 2 آسمانی روح۔ مٹی کے بدن کو بھوک لگے اسے خوراک چاہیے، مٹی کے بدن کو بیماری لگے اسے دوا چاہیے، بالکل اسی طرح روح کو اگر بھوک لگے اسے غذا چاہیے، اگر بیماری لگے دوا چاہیے۔ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے بنی ہے۔ بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے، بیماری ہو دوا مٹی سے بنی ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی ہے، اگر بھوک لگے تو غذا مٹی سے، اس کی غذا آسمان سے ہے، اور اگر یہ روح بیمار ہو اس کی دوا بھی آسمان سے ہے، اور آسمانی دوا و غذا کا نام پیغمبر پہ آنے والی وحی ہے۔ اور اگر بدن بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اگر روح بیمار ہو جائے اسے طبیب چاہیے، اور بدن کے طبیب کو ڈاکٹر اور حکیم کہتے ہیں، اور روح کے طبیب کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ یہ دنیا میں طبیب 2 قسم کے ہیں، ایک طبیب بدن ہے، ایک طبیب روح ہے۔ طبیب بدن کا نام ڈاکٹر ہے، طبیب روح کا نام نبی اور رسول ہے۔ طبیب بدن کے ذمہ 2 کام ہے، نمبر 1 یہ بدن کو غذا دیتا ہے، نمبر 2 بچنے کے لیے پرہیز دیتا ہے۔ نبی اور رسول کے ذمہ بھی 2 کام ہیں، روح کے فوائد کے لیے غذا دیتا ہے اور روح کو بیماریوں سے بچنے کے لیے پرہیز دیتا ہے۔ ان دونوں باتوں کا تذکرہ قرآن میں خدا نے یوں فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو میرا پیغمبر دے دے اسے لے لینا، جس سے پیغمبر روک دے اس سے رک جانا۔ نبی کے ذمہ 2 کام ہے، کچھ کام بتائے تم نے کرنے ہیں، کچھ کام بتائے تم نے بچنا ہے۔ ایک بندہ کرنے والی بات تو لیتا ہے لیکن بچتا نہیں ہے، پھر اس کا بدن تباہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر بندہ پیغمبر کی بات عادی مانے، نماز تو پڑھ لے لیکن نماز بچانے کے اسباب اختیار نہ کرے، نماز باقی رہتی نہیں ہے۔ اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام کیا ہے؟ فتنوں کا تعاقب ہے۔ فتنوں کے تعاقب کا مطلب کیا ہے؟ بات سمجھنا۔ ایک کام کرنے کا ہے، اس کا نام فتنہ نہیں ہے۔ ایک کام بچنے کا ہے، جو آدمی کو کہنا کہ فلاں سے بچو، کیا مطلب؟
جس سے نہیں بچنا چاہیے، جس سے بچنا چاہیے۔ اگر بندہ نہ بچے اس کا نام فتنہ ہے، اور امت کو بتانا ضروری ہے کہ دیکھو تم اس سے بچو، اور بچنا ضروری ہے۔ اگر نہیں بچو گے ایمان تباہ ہوگا۔ ڈاکٹر کا پرہیز نہیں مانو تباہ بدن ہوگا، نبی کا پرہیز نہ مانو تبھی تباہ روح ہوگی۔ اگر بدن تباہ ہو تو دنیا خراب ہوتی ہے، اگر روح تباہ ہو آخرت برباد ہوتی ہے۔ طبیب بدن کو مانو تو دنیا آباد ہوتی ہے، طبیب روح کو مانو آخرت آباد ہوتی ہے۔ ہمیں قرآن دعا دیتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اللہ دنیا بھی بہتر بنا دے، اللہ آخرت بھی بہتر بنا دے۔ طبیب بدن کی مانے گا تو دنیا بجا بنے گی، طبیب روح کی مانے گا آخرت بجا بنے گی۔ تو ڈاکٹر وہ نہیں ہے جو کہے فلاں چیز کھانی چاہیے، ڈاکٹر وہ جو یہ بھی بتائے اس سے بچنا چاہیے۔ تو نبی تو وہ ہے جو بتائے تمہیں یہ کرنا چاہیے، نبی وہ ہے جو بتائے تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد کا کام فطروں کا تعاقب ہے۔ جن کاموں سے پیغمبر نے منع کیا، جن کاموں سے پیغمبر نے روکا ہے، جن عقائد سے امت کو دور رکھا ہے، جب امت ان عقائد کو لیتی ہے ہم کہتے ہیں یہ فتنہ ہے، اس سے تمہیں بچنا چاہیے۔ میرے پیغمبر نے عورت کو فتنہ کہا، لیکن فتنہ وہ نہیں جو نکاح میں ہے، فتنہ وہ جو نکاح میں نہیں ہے، تیرے ایمان کو برباد کرتی ہے۔ کہا یہ فتنہ اس سے بچ جانا، اس کا مطلب یہ ہے نکاح میں آ گئی تو پھر الگ معاملہ ہے، نکاح میں نہیں تو الگ معاملہ ہے۔ مال حلال اور حرام بھی ہے، اگر مال حلال تو تیرے لیے، مال حرام تو فتنہ ہے۔ حلال کو لے لینا، حرام کو چھوڑ دینا، نکاح کو لے لینا، زنا کو چھوڑ دینا، بالکل اسی طرح یہ عقیدہ لے لینا اور یہ چھوڑ دینا۔ میں مثال دینے لگا ہوں، توحید کو لے لینا، شرک کو چھوڑ دینا، سنت کو لے لینا، بدعت کو چھوڑ دینا۔ میں بات سمجھا رہا تھا کہ یہ عقیدہ لے لینا اور یہ عقیدہ چھوڑ دینا، جس کو چھوڑ دینا چاہیے امت لے تو فتنہ ہے۔ ہم اس فتنوں کا تعاقب کرتے ہیں تاکہ امت کا ایمان بنے اور امت کی دنیا بھی ٹھیک ہو، امت کی قبر بھی ٹھیک ہو، آخرت بھی ٹھیک ہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا، اس پہ بھی عمل کرنا ہے، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے بچنا بھی ہے۔ اگر آدمی عمل کرے اور نہ بچے ایمان برباد ہوگا۔ تو جو پیغمبر نے حکم دیا اس پہ عمل کر لے، جس سے روکا ہے اس سے باز آ جا۔ یہ دونوں کام کرنے اور سمجھانے کے ہیں۔ ابھی مولانا شفیق الرحمان دامت برکاتہم مثال کے ساتھ بات سمجھا رہے تھے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس اوقات ہمیں لوگ کہتے ہیں بھئی آپ نے مسئلہ حیات النبی بیان کیا ہے، ہمارے ضلع میں یہ فتنہ تھا نہیں ممات والا، آپ نے حیات والا کیوں بیان کیا ہے؟ بھئی آپ نے مدح صحابہ کی ہے، ہمارے گاؤں میں شیعت تھی نہیں، آپ نے چھیڑا کیوں ہے؟ آپ نے بات سنت کی ہے، ادھر آلے بدعت رہی تھے، آپ نے بات شروع کیوں کی ہے؟ ہم سرگودا میں بیٹھے ہیں تو میں مثال دے کر کہتا ہوں بھئی ڈینگی مچھر لاہور میں آیا لیکن سرگودا میں سپرے کیا گیا۔ کبھی آپ نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا ہے کہ جب یہاں پر سرگودا میں ڈینگی مچھر آیا ہی نہیں ہے تو سپرے کیوں کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے ہم نے سپرے اس لیے کیا جو لاہور آیا ہے وہ یہاں نہ آئے۔ ہم نے کہا پھر ہم اسی طرح عقیدہ حیات بیان کرتے ہیں، جو فتنہ گجرات و پنجبیر میں پہنچا ہے یہ تیرے شہر میں نہ پہنچے، یہ جو مرزائیت کے فتنہ قادیان میں ہے یہ تیرے شہر میں نہ پہنچے، یہ جو فتنہ پیغمبر کے صحابہ کے گستاخی کا دوسرے ملک میں تھا تو تیرے ملک میں نہ پہنچے۔ تو جس طرح ڈینگی سے بچنے کے لیے حفاظتی تدبیریں بھی ہوتی ہیں تو فتنوں سے بچنے کے لیے حفاظتی بیانات بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے فتنوں کا تعاقب ہم نے کسی دشمن کی وجہ سے نہیں کیا۔ میری بات کال کھول کے سنو، ہمیں کبھی لوگ کہتے ہیں بھئی یہاں یہ مسئلہ بیان نہ کرنا، میں نے کہا ہم نے ذات کی بنیاد پہ شروع نہیں کیا، تبلیغی جماعت والا ہے، اگر تیرے محلے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں تو انہیں گشت پھر بھی کرنا ہے، اگر ہمارے محلے کے نمازی بنے تعلیم پھر بھی ہے۔ کوئی بندہ پوچھے جب سارے نمازی ہیں گشت کیوں کیا ہے؟ جب سارے نمازی ہیں تعلیم کیوں کی ہے؟ آپ کہتے ہیں تعلیم پہ برقرار رکھنے کے لیے، یہی بات تو ہم کہتے ہیں اگر سارے صحیح العقیدہ ہے عقیدہ تب بھی بیان کر تاکہ عقیدے پہ برقرار رکھا جائے۔ کوئی بندہ کہتے ہیں قرآن میں دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان پہ برقرار بھی رہو۔ بات تو سمجھا جو نہیں ہے۔ کبھی تبلیغی جماعت والا تجھے دعوت دیتا ہے، ایک بندہ کہتے ہیں ہمیں دعوت کیوں دی ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، جو ہندو کو جا کے ہندوستان میں
میں دعوت دو. میں نے کہا دعوت اسے بھی دیں گے, دعوت تجھے بھی دیں گے. اسے دعوت اور ہے, تجھے دعوت اور ہے. وہ مصطفیٰ کو نہیں مانتا تو مصطفیٰ کی نہیں مانتا. اسے کلمہ پڑھیں گے, مصطفیٰ کو مان لے, اور تجھے کہیں گے کہ مصطفیٰ کی مان لے. جو مصطفیٰ کو نہ مانے اسے دعوت اور دیں گے, مصطفیٰ کی نہ مانے اسے دعوت اور دیں گے. یہی وجہ تبلیغی جماعت والا اسے کہتا ہے تم کلمہ پڑھو, اور مجھے اور تجھے یہ نہیں کہتا کلمہ پڑھو, کہتے جو کلمہ پڑھا ہے اس پہ عمل بھی کرو, اس کو دعوت اور ہے. مجھے اور تجھے دعوت اور ہے. جو تبلیغی جماعت کی دعوت کو نہیں سمجھا اعتراض اس پہ کرتا ہے, جو اتحاد اہل سنت کے مشن کو نہیں سمجھا اعتراض میری جماعت پہ کرتا ہے. ہم نے کہا نانا, ہم نے کسی کی عداوت میں عقیدے کو بیان نہیں کیا. پوری دنیا پیغمبر کی حیات کی قائل ہو جائے ہم عقیدہ حیات تب بھی بیان کریں گے. پوری دنیا صحابہ کی قائل ہو ہم مدح صحابہ تب بھی بیان کریں گے. پوری دنیا حضور کو آخری نبی مانے ہم تب بھی ختم نبوت بیان کریں گے. پوری دنیا ائمہ اربعہ کو مانے ہم تب بھی فقہ کو بیان کریں گے. یہ نہیں کہ لوگ مان لیں ہم بیان کرنا چھوڑ دیں, لوگ نہ مانے تب بھی بیان کریں گے, لوگ مانے تب بھی بیان کریں گے. چھوڑ دینا چاہیے. وہ جی وہ نہیں کرتے تم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا وہ کر لیں, کس نے منع کیا؟ ان کو شوق پورا کرنے دو. اب موضوع بدل گیا ہے. اور جی امریکہ کو دیکھو. میں نے کہا کل امریکہ نہیں تھا جب تم نے عقیدہ بیان کیا, امریکہ نہیں تھا, ہم نے عقیدہ بیان کیا. امریکہ کو دیکھو, ملکی حالات دیکھو. یہ مسئلہ قبر میں پوچھا جائے گا, یہ مسئلہ کوئی علمی ہے, عوام والا تھوڑا ہی ہے. میں نے کہا جب تو نے بیان کیا عوام والا تھا, ہم نے جواب دیا تو عوام والا نہیں ہے. جب تو نے بیان کیا تو قبر میں سوال تھا, جب ہم نے بیان کیا تو قبر میں سوال نہیں ہے. جب تو نے بیان کیا امریکہ نظر نہیں آیا, جب ہم نے بیان کیا تجھے نظر آیا ہے. ہم نے کہا تیری وجہ سے نہیں, عقیدہ سمجھ کے بیان کیا, تم چھوڑ دو ہم تب بھی بیان کریں گے. بیان کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہماری پالیسی بڑی کھلے ہے. میں بتاتا ہوں کہ فتنوں کا تعاقب, ہمارا توجہ اور ہمارے کابر کا مزاج, نہ بھی نعرہ نہیں, بات سمجھو. ہمارے کابر کا مزاج کیا ہے, میں اس پہ بات کرنے لگا تھا. حضرت شیخ الہند کی میں ایک مثال دیتا ہوں. شیخ الہند وہ شخص ہے, جب کہا جائے مولانا دیوبندی مراد شیخ الہند ہے. میں مولویت کی زبان میں کہتا ہوں المطلق کسے کہتے ہیں کہ جب آدمی مطلق کوئی بات کی جائے اس کا فرد کامل مراد ہوتا ہے. المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. یہ میں مولویت کی لیے بات کہہ رہا تھا. جب ہم نے کہا مولانا دیوبندی, اس سے مراد شیخ الہند کی ذات ہے. پتہ یہ چلا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی یہ دیوبندیت کے فرد کامل کا نام ہے. کسی نے پوچھا ہے مولانا محمود الحسن دیوبندی سے تم نے کتابیں کم لکھی ہے؟ کہا میں نے لکھی تمہیں نظر نہیں آئی ہے. کہا جی تمہاری کتابیں کون سی ہے؟ کہا فتوے کو دیکھنا ہو مفتی کفایت اللہ دہلوی یہ میرا فتاوہ ہے. اگر دعوت کو دیکھنا ہو مولانا الیاس دہلوی یہ میری تبلیغ کے نام پہ کتاب ہے. اگر خانقاہ کو دیکھنا ہو حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی میری تصوف پہ کتاب ہے. اگر جہاد کو دیکھنا ہو حسین احمد مدنی یہ میری کتاب الجہاد ہے. اگر تو نے میری سیاست کو دیکھنا ہو حضرت شیخ الہند نے یہ ساری کتب پیش کر دی ہے. حضرت شیخ الہند یہ دیوبندیت کے فرد کامل کا نام ہے. میں بات کہنا چاہتا ہوں ادھر عالمی پلیٹ فارم سجایا ہے, ہندو کو ساتھ میں لایا انگریز کو ملک سے نکالنے کے لیے. لیکن جب اسی ملک میں محمد حسین بٹالوی نے ایک 10 سوال پہ مشتمل ایک اشتہار چھاپا اور اس میں کہا کہ دیکھو اس مسئلے کا جواب دو میں 10 روپے انعام دوں گا. حضرت شیخ الہند کی رگ حمیت پھڑک اٹھی ہے, فوراً کتاب لکھی ہے ادلہ کاملہ کے نام پہ. حسین بٹالوی نے اس کا جواب لکھایا. شیخ الہند نے پھر جواب دیا ہے ایضاح الادلہ کے نام پہ. عالمی حالات کو دیکھتے ہوئے ضرورت پڑی ہے ہندو کو بھی ساتھ رکھا ہے, لیکن عالمی حالات کی وجہ سے مقامی فتنے کو نظر انداز نہیں کیا. عالمی حالات کو دیکھ کے جب ضرورت پڑے میرے کابر ساتھ بلا بھی لیتے ہیں, لیکن مقامی حالات کو دیکھتے ہوئے اس فتنے کا رد کیا بھی جاتا ہے. ہمارے شیخ الہند کا مزاج یہ تھا, ہم عالمی حالات بھی دیکھتے ہیں مقامی ماحول بھی دیکھتے ہیں. ہماری جمعیت جماعت ہے, اگر عالمی حالات کے پیش نظر غیر مقلد کو بلا بھی لے ہمیں اعتراض نہیں ہے, لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے ہم ان کو اپنا امام مان لے, ہم ان کے پیچھے نمازیں شروع کر دے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا ہم بھئی تمہاری بات سمجھتے نہیں ہے. میں نے کہا سمجھ تجھے کیوں نہیں آتی؟ میں موٹی سی مثال دیتا ہوں. میرے پیغمبر فاتح بن کے مکہ مکرمہ میں گئے ہیں, رسول اللہ نے 13 کا اعلان کیا یہ جہاں بھی ملے قتل کر دیے جائے. صحابہ نے آ کے عرض کیا عبداللہ بن خطل کو آپ نے فرمایا یہ واجب القتل ہے, جہاں ملے مار دیا جائے. وہ تو غلاف کعبہ
کعبہ کو پکڑ کے رو رہا ہے، فرمایا وہیں اس کو قتل کر دیا جائے۔ میرے پیغمبر نے غلاف کعبہ کا احترام تو کیا ہے لیکن انہوں نے عبداللہ بن خطل کو معاف نہیں کیا۔ میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، عبداللہ بن خطل نے اگر غلاف کعبہ کا آڑ لی ہے، غلاف کعبہ کا احترام ہے لیکن دشمن کو اندر سے نکال دیا ہے، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی باطل ہماری جمعیت کے قیادت کے پردے میں آگے خود کو بچانا چاہے گا، ہم جمعیت کی قیادت کے ہم احترام بھی کریں گے، ہم دستار کا احترام بھی کریں گے لیکن اندر سے دشمن کو بھی نکال لیں گے، ان کا احترام بھی بجا ہے، ہمیں یہ بھی منظور نہیں۔ یہ میرے اکابر کی پالیسی ہے، یہ ہمارے اکابر کی پالیسی ہے۔ ہم اکابر کو کچھ نہیں کہتے لیکن اپنے دشمن کو اندر سے نکال کے صفوں سے الگ بھی کرتے ہیں۔ ہماری عداوت ان سے ہے، ان سے نہیں ہے۔ میں بتا صرف یہ رہا تھا ہم نے فتنوں کا تعاقب بھی کرنا ہے اور اپنے اکابر کے طرز عمل پہ چلنا ہے۔ ہمارے اکابر کبھی بڑی ضرورت کے بعد کسی کو ملا لے، ان کے خلاف بک بک بھی نہ کرو لیکن خود ان کی صفوں میں شامل بھی نہ کرو۔ مجھے ایک تبلیغی جماعت کا ساتھی چلے میں چل رہا تھا، مجھے کہنے لگا مولانا غیر مقلد کے پیچھے نماز، میں نے کہا نہیں ہوتی، کہتا ہے جو پڑھی ہے، میں نے کہا دوبارہ پڑھو۔ مجھے وہ کہنے لگا اگر ان کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے ہماری بات سنیں گے نہیں، ہمارے ساتھ آئیں گے کیسے؟ میں نے کہا اس کا حل ہمارے ذمہ، اتحاد اہل سنت کے ذمہ ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا ضرورت پڑے تو چلا جا اقتداء سوری کر لے۔ کہتے اقتداء سوری کا معنی، میں نے کہا وہ امام ہے تو مقتدی نہ بن لیکن صف میں کھڑا ہو جا، وہ نماز اپنی پڑھے تو نماز اپنی پڑھ، دعوت بھی چلے گی نماز بھی ہوگی۔ جب حل موجود نہیں ہے تو فرق ہے، جب حل موجود ہے تو کیا الجھن ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری پائیوں نے بات لمبی ہو گئی ہے، اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ تو آپ کو جمع کیوں کیا ہے؟ آپ کے سامنے کارگزاری بھی آئے، مرکز کا تعارف بھی آئے، اتحاد کا نظام بھی سامنے آئے، اتحاد کی پالیسیاں بھی آئیں۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں جماعت اور مرکز کے ساتھ وابستہ رہ کر اپنے مسلک کی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔